During the 30 or 40 years before, it was a good relationship between Pakistan and Afghanistan. Therefore, the role of Pakistan is very important to stabilize Afghanistan and to bring peace in Afghanistan. We didn't know how Taliban progressed to take over political power in Kabul, but it was amazing that all the people in Afghanistan considered that our army, they were very strong. But unfortunately, the leadership, political leadership, they were very weak. افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ سابق افغان نائب صدر احمد ضیاء مسعود کا 92 نیوز کے سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ کو خصوصی انٹرویو۔ کہا چند دہائیاں قبل پاکستان اور افغانستان کے بہت اچھے تعلقات تھے، پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت سے تعمیری ملاقاتیں ہوئیں، افغانستان میں قومی حکومت بننی چاہیے، ایک خاص گروپ عوام کو قبول نہیں ہوگا۔ اشرف غنی معاشرتی اور معاشی صورتحال بہتر نہیں کر سکے، قومی اتحاد کو نقصان پہنچایا۔ احمد ضیاء مسعود کا کہنا ہے اشرف غنی کرپٹ تھے، بائیڈن سے جھوٹ بولتے رہے، طالبان کے خلاف مزاحمت کا کہتے رہے اور پھر خود بھاگ گئے۔ افغانستان کا بھارت سے تعلقات بنانے کا مقصد معیشت سے فائدہ اٹھانا تھا، نہیں چاہتے بھارت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ افغانستان کے بھارت کی نسبت پاکستان سے تعلقات زیادہ اہم ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد حکومت سازی کے لیے مذاکرات۔ انس حقانی کی زیر قیادت طالبان وفد کی سابق صدر حامد کرزئی اور عبداللہ سے بات چیت۔ اہم فیصلے ہوں گے۔ طالبان گلبدین، کرزئی اور عبداللہ کی بجائے تمام گروہوں سے رابطے کریں۔ سابق صدر اشرف غنی کے بھائی اور سربراہ کوچی گرینڈ جرگا حشمت غنی کا مشورہ۔ افغانستان کے $9.5 ارب اثاثے منجمد کرنے پر امریکہ پر بھی تنقید۔ تاجکستان میں افغان سفارت خانے نے سابق صدر اشرف غنی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد مانگ لی۔ افغان سفارت خانے کا کہنا ہے سابق صدر ملک سے فرار ہوتے ہوئے عوام کا پیسہ لوٹ کر لے گئے۔ اشرف غنی، حمداللہ محب اور فضل محمود فضلی قومی مجرم ہیں۔ یہ پاکستانی تھا جس کی تاریخ، جس کی خدمات امن کے لیے سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ دیکھیں، طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے اور وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے۔ وی آر دی چرچل پوسٹ آف دی ورلڈ، نو سپر پاور کین بائی پاس اس۔ پاکستان کو کوئی سپر پاور پاس نہیں کر سکتی، ہمیں قربانی کا بکرا بنانے کی دنیا کی کوشش ناکام ہو گئی۔ شیخ رشید کہتے ہیں طالبان حکومت تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ عمران خان نے اشرف غنی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کے ذہن میں فطور تھا۔ ملک سے بھاگنا ہر کرپٹ آدمی کی سرشت میں شامل ہوتا ہے۔ افغانستان میں مداخلت کریں گے، نہ اپنی سرزمین پر مداخلت کرنے دیں گے۔ پاکستان اور چین کا افغانستان کی بدلتی صورتحال پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ شاہ محمود کا چینی ہم منصب وانگ جی سے ٹیلی فونک رابطہ، آئندہ کے لائحہ عمل کے مطابق آگاہ کیا۔ شاہ محمود نے میڈیا سے گفتگو میں کہا موجودہ حالات میں کوئی خبر ملے تو پہلے تصدیق کر لیں۔ افغانستان میں پاکستان کے خلاف جھوٹا ٹرینڈ چلایا گیا، فیک نیوز والی کئی بھارتی ویب سائٹس کو بے نقاب کیا۔ افغانستان میں صورتحال بتدریج بہتری کی جانب گامزن۔ کابل ایئرپورٹ شہری ہوابازی کے لیے کھول دیا گیا۔ ایئرپورٹ تمام سویلین افراد کے لیے کھولا گیا۔ حامد کرزئی ایئرپورٹ محفوظ ہے، امریکی فورسز کا دعویٰ۔ افغانستان کی صورتحال پر برطانوی پارلیمنٹ کا اجلاس، بحث جاری۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے صورتحال تشویشناک قرار دے دی۔ بولے طالبان کو خود کو تسلیم کرانے کے لیے مغرب کی شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ ادھر برطانوی آرمی چیف جنرل نکولس کارٹر کا کہنا ہے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا امکان ہے۔ طالبان نے غیر ملکیوں کے انخلا میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔
طالبان کی باتوں پر یقین نہیں، دیکھیں گے شہری حقوق سے متعلق وعدے پورے کرتے ہیں یا نہیں۔ امریکہ کا رد عمل۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا ہے امریکہ اور طالبان کے تعلقات کا انحصار ان کے اقدامات پر ہوگا۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کہا طالبان کو تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی ان سے بات کرنا پڑے گی، شرائط پوری ہونے پر ہی امداد دی جائے گی۔ کینیڈا کا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان۔ 3 سال پہلے عمران خان نے مشکل حالات میں ملک کی باغ ڈور سنبھالی، خلوص نیت اور محنت کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ ہر گزرتے دن پاکستان کی ترقی کا سفر تیز ہوتا جائے گا۔ پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال پورے ہونے پر وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا ٹویٹ۔ حکومت کے 3 سال پورے ہونے پر وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کی بھی مبارکباد۔ گریٹر اقبال پارک لاہور میں لڑکی سے ہجوم کی دست درازی کا افسوسناک واقعہ۔ وزیراعظم عمران خان کا نوٹس، آئی جی کو ملزموں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض چوہان کا متاثرہ لڑکی سے رابطہ، تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بھی واقعے کی مذمت۔ واقعہ 14 اگست کو پیش آیا، پولیس تاحال کوئی ملزم گرفتار نہیں کر سکی۔ دنیا کے کئی ممالک میں آج عاشورہ انتہائی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ ایران، عراق، لیبیا سمیت مشرق وسطیٰ اور یورپی ممالک میں مجالس اور جلوسوں کا اہتمام۔ کربلا میں نماز فجر کے بعد سے عاشورہ کی مجالس جاری، ذاکرین نے شہدائے کربلا کی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے 5 من عرق گلاب سے مزار کو غسل دیا، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیر اوقاف اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کوئٹہ ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل پروازوں کا 4 ماہ بعد آغاز۔ کورونا پابندیوں کے خاتمے کے بعد پہلی انٹرنیشنل فلائٹ 55 مسافروں کو لے کر دبئی روانہ ہوئی۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر کورونا ٹیسٹ کے لیے ریپڈ PCR لیب بھی قائم۔ بابر اعظم کی ٹیسٹ رینکنگ میں 2 درجے ترقی، 8ویں نمبر پر آ گئے۔ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی۔ بلے بازوں میں نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن سر فہرست، انگلش کپتان جو روٹ کا دوسرا اور آسٹریلیا کے اسٹیو سمتھ کا تیسرا نمبر۔ ٹاپ 10 ٹیسٹ بالرز اور آل راؤنڈرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ بالرز میں آسٹریلیا کے پیٹ کمنز نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم T20 ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں UAE کے وکٹس اور کنڈیشن سے بخوبی آگاہ ہیں۔ T20 ورلڈ کپ قریب ہے، ٹیم میں نئے تجربات کر رہے ہیں۔ مزید بولے مثبت رہ کر اپنی کپتانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔